بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ذرا دکھی قسم کا موضوع ہے، ایموشنل موضوع ہے، اور ہمیشہ سے میرا دل جو ہے دکھتا ہے اس بات پہ۔ اور وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بہت محبت کے ساتھ پالتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی شادی کرنے کا عزم رکھتے ہیں ہمیشہ سے، اور ان کے لیے جہیز بنا رہے ہوتے ہیں، مائیں ہوں یا باپ ہوں، بڑی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کے بارے میں ان کو بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کوئی ظرف والا انسان ہوگا، بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت پڑھا لکھا ایک قابل آدمی ہے یا قابل لڑکا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہ بہت سلجھی ہوئی فیملی ہے۔ اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس نفسا نفسی میں، ہم کس سفاکیت میں آ گئے ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ میری اپیل ہے والدین سے کہ اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بچی تکلیف میں ہے اپنے سسرال میں، تو خدا را ہمیشہ یہ نہ کرے کہ اس کو سمجھا بجھا کر بھیج دیں کہ بیٹا اب تمہیں یہی زندگی گزارنی ہے اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو لے کر چلو۔ تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سے ذرا باہر نکل آئے خدا را، کیونکہ ہماری جو کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ ہماری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو کچھ مشرقی والدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نا جی، آپ نے جو ہے نا یہی زندگی گزارنی ہے، آپ کا جینا مرنا اب اسی گھر میں ہے۔ وہ پرانا زمانہ نہیں ہے اب کہ اب ہم اپنی بچیوں سے یہ کہیں کہ بیٹا تمہاری ڈولی اس گھر میں گئی ہے تو تمہاری میت ہی اس گھر سے نکلے۔ تو یہ بلشٹ ہے، آپ اس چکروں میں نہ پڑیں۔ یا میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اگر میری اولاد ہے یا میرا بیٹا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے اور میں مزے لے رہا ہوں۔ تو ابھی اصل میں واقعہ ہوا کچھ یہ کہ ایاز امیر ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تو ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی وائف کا کیا ہے قتل ڈمبلز مار کے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں صفاقیت کا، ایک ہوتا ہے نا گولی چلا دی اور چل گئی، ایک اچانک سا ایک ہو گیا، مطلب غصہ آ گیا، اس کو بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی کو گولی مار دی۔ لیکن میں ایک آپ سے جذباتی ہونے کے بعد کی بات کروں کہ چلیے آپ نے ایک فائر ٹریگر دبا دی اور فائر ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئی، لیکن یہاں تو آپ نے ڈمبل سے مارا ہے اس کو، تو آپ اندازہ اس کے بعد اس کو ٹب میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ صفاقیت ہے، اور ہم اس صفاقیت میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس پہ ایاز امیر کا قصور ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر اپنی بگڑی ہوئی اولاد کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ سدھر جائے گا۔ شادی سے سدھرنے کا کیا تعلق ہے؟ ذمہ داری آنا ایک صحیح ہے بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری آئے گی تو کریں گے۔ ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کی شادیاں ہو گئیں اور گھر تباہ بھی ہو گئے، ڈیورس ہو گئی، اور وہ لوگ نہیں سدھرے۔ تو یہ ایک مت ہے کہ جی یہ ذمہ داری آئے گی تو وہ سدھر جائے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو مجھے اس خاتون کے لیے بڑا دکھ ہوا، مجھے اس خاتون کے لیے مطلب دل رو رہا تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہو گئے، کس طرح کے۔ دیکھیں لڑائی جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے، کس میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ لڑائی وہیں ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ تو یہ، اور جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ آواز ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ آپ جھگڑا کر لیں اور آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں۔ تو یہ انتہائی ایک صفاقیت ہے، ہمارے دین مذہب اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا قتل کریں، اور بروز قیامت پہلا سوال ہی خون کا ہوگا۔ مطلب آپ سے جو سوال کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے، اور اس کا جہنم جو ہے وہ پکا لکھا گیا ہے۔ ناحق آپ کسی مسلمان کو کیا، کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے ناحق۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور جو لوگ میری بات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی اولاد کو ایک اچھی تربیت دیں، ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں،
اور ان کو دین کے بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ ہمارے دین نے ہمیں کس بات کی اجازت دی ہے اور ہمارے دین نے کس بات سے ہمیں روکا ہے. کیونکہ ہم دین سے دور ہو گئے تو ہم سب معاملات میں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی پستیوں میں چلے گئے, اخلاقیات کی ہماری پستیاں ہیں اور ہم انسانیت بھول گئے بالکل. تو دیکھیں, آپ اپنے بچوں کو جب یہ راغب کریں گے نا کہ دین میں دیکھیں قتل کرنا حرام ہے, کسی بھی جاندار کو, کسی بھی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا حرام ہے اور اس کی سخت سزا, سخت وعید بتائی گئی ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے, تو آپ اس بات سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں تاکہ ان میں ایک نالج آئے, ایک سمجھ آئے کہ یہ ہم نے معاملات نہیں کرنے اپنی لائف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو جب ہم ان کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اخلاقیات کی پستیوں میں چلے جائیں گے. ہمیں نہ دنیا کا سمجھ آئے گا نہ آخرت کا سمجھ آئے گا. تو آپ سب والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, ان کو دین کی نالج دیں, ان کو ایک اچھا انسان بنانے میں کردار ادا کریں. ان کی ہر غلط بات کو ایکسیپٹ نہ کر لیں, ان کی ہر غلط بات پہ آمین نہ کہیں, ان کی ہر غلط بات پر ان کا سپورٹ نہ کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.